بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں جس طرح مرد و عورت کا جنسی عمل ہوتا ہے، کیا جنت میں بھی جنسی عمل ہوگا؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیا جنت میں بھی مردوں کو بیوی سے ہم بستری کی خواہش ہوا کرے گی، اور کیا جنت میں میاں بیوی بچے پیدا کریں گے؟ اور ہاں، ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت کی حوروں سے جب مرد ہم بستری کریں گے تو ہم بستری کے بعد حوریں کیسی حالت میں ہو جائیں گی۔ بلکہ دوستو، آج آپ یہ بھی جانیں گے کہ جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ بھلے ہی یہ سوال مذاقیہ طور پر ہی کیا جاتا ہو، لیکن اس کا جواب مزہ سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سنجیدگی سے اس کا جواب آپ کو ویڈیو میں دیں گے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ اور رسول کی شریعت اور عزت و احترام کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہم اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث سے ان سب سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اس زمین میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیں کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی، اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار بھی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اس عورت کو جنت میں کئی سارے شوہر نہ ملیں گے، اور ہاں، جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کر لے اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ ساری زندگی بتائے گی، یا اللہ پاک اپنی قدرت سے جنت میں ان کے لیے جنتی مرد پیدا فرما دے گا جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گی، جیسے مردوں کے لیے حوریں ہوں گی۔ بلکہ دوستو، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے ایک کے بعد ایک نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرے گی، اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ اگر سارے شوہر اخلاق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتونیں افضل ہیں یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پری پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابر بہار والا کپڑا کو استر اندر والا کپڑا پر حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بطور انعام بنائی ہے، اس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے اسباب بطور نعمت مہیا کیے جائیں گے، بلکہ جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی، اور نہ ہی برے خیالات ہوں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات و خواہشات ہوں گے، اور ان کے حصول کے حلال راستے دستیاب ہوں گے۔ دوستو، یہ سب باتیں قرآن و حدیث کے نصوص سے ثابت ہیں۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کی خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچہ کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور اس کا انتہائی عمر یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ میں عمل پذیر ہو جائے گا۔ بہت سے نصوص میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا، اور اہل جنت ان سے جمع کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنتی لوگ آخرت میں اپنی دلچسپ مشکلوں میں حشاش بشاش ہوں گے، یعنی جنت کے مشکلوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اہل جنت حوروں سے جمع کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، بلکہ دوستو، ایک مرتبہ ایک یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پئیں گے؟ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے کی شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا، جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی تو پیش آئے گی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ یہ شرمگاہیں نہ تھکنے والی ہوں گی اور نہ ٹوٹنے والی۔ جنتی ایک کے بعد ایک ہم بستری کی لذت حاصل کر سکیں گے۔ دوستو، بیان کی گئی تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں جنسی خواہشات کی تکمیل کا سامان بہت عمدہ طریقے سے ہوگا، لیکن وہ جنسی خواہشات جو گناہ اور بدکاری کے زمرے میں آتی ہیں ان سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ وہاں نہ گناہ کا تصور ہوگا اور نہ ہی گناہوں کے خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل خوبصورت پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوں گی، صرف سر کے بال ہوں گے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا۔ ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمت و باغات، درختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت دیکھے گا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی روح سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فریبتہ زیادہ بچہ جننے والی جب یہ غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ۔ دوستو، اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں گے۔ دوستو، ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور جنت سے زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائے اور زمین بھی۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز میں گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریس ہوں گے۔ سرگمی آنکھیں 30 برس کی عمر کی معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گی۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا سے ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا میں 3 جنتی چیزوں سے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی صرف 3 چیزیں اس زمین میں پائی جاتی ہیں، ایک عجوہ کھجور کا درخت، اور دوسرا وہ برکت کی مقدار کثیر جو روزانہ جنت سے دریائے فرات پر اترتی ہے، اور تیسری چیز حجر اسود ہے جو جنت سے زمین پر آیا ہے۔ دوستو، آئیے اب ویڈیو کے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم کے عذاب سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔